اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، جب کسی انسان پر مشکل وقت آتا ہے اور وہ مشکل وقت میں بجائے جھوٹ بولنے کے سچ بول کر سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ کو ٹھکرا دیتا ہے، جھوٹ سے نفرت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت بھی پھر اس کو اونچا مقام عطا فرماتے ہیں۔ ایک واقعہ سن لیجئے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، رومیوں نے ہم پر حملہ کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا چلو تیاری پکڑو، ہم بھی ان پر حملہ کریں گے، انہیں بتائیں گے کہ ہم کون ہیں، ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ تو لہٰذا تیاریاں ہونے لگی۔ اس وقت کچھ منافق بھی تھے جو اوپر سے تو کلمہ گو تھے لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں تھے، منافق تھے۔ تو باقی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس اچھی سواری ہے، ہم آج نہیں تو کل ہم اس لشکر کے ساتھ مل جائیں گے، تو ہمیں ابھی نہیں جاتے، ہم کل پرسوں کچھ دن ٹھہر کے چلے جائیں گے۔ جو منافق تھے وہ بہانہ بنانے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کوئی کہنے لگا کہ میری والدہ بیمار ہے، اگر میں چلا گیا تو پیچھے ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی کچھ کہنے لگا تو کوئی کچھ کہنے لگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، ٹھیک ہے تم رہ جاؤ، اور لشکر لے کر چل پڑے۔ اب 14,000 صحابیوں کا لشکر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چل پڑے۔ جب رومیوں کو پتہ چلا کہ 14,000 کا لشکر آ رہا ہے تو وہ ڈر گئے، سہم گئے اور سرحد چھوڑ کر چلے گئے، واپس بھاگ گئے۔ اور یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی کہ وہ چلے گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے لشکر کے ساتھ واپس آنا شروع ہو گئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا، جب وہ کسی غزوے سے واپس آیا کرتے تو وہ سیدھا گھر نہیں جایا کرتے تھے، پہلے وہ مسجد میں جایا کرتے تھے، پھر ان کے بعد وہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جایا کرتے تھے، پھر گھر جایا کرتے تھے۔ تو معمول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مسجد میں بیٹھے اور کارگزاری انہوں نے شروع کی۔ جو منافقین تھے، جھوٹے تھے، وہ آ کر کہنے لگے، کوئی کچھ بہانہ بنانے لگا، کوئی کچھ بہانہ بنانے لگا، اور ان میں سے سچے صحابہ کرام بھی تھے جو آ کر سچا عذر پیش کرنے لگے کہ ہمارا یہ مسئلہ تھا، ہمارا یہ مسئلہ تھا۔ اب ان صحابیوں میں ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ اب وہ تھوڑا پریشان تھے کہ میرے پاس تو کوئی عذر بھی نہیں ہے، میں کیا پیش کروں گا۔ تو جب ان کی باری آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کعب تم کیوں نہیں آئے تھے؟ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، بس سستی کی وجہ سے میں نہیں آ سکا، کہ وجہ تو نہیں تھی، بس میرے پاس اچھی سواری تھی، میں نے یہ سوچا کہ آج نہیں کل میں مل جاؤں گا، بس سستی کی وجہ سے میں نہیں آ سکا۔ جب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو فرمایا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ۔ جب کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے تو پیچھے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ دیکھو، کعب کے ساتھ نہ کسی نے بولنا ہے، نہ ان کے ساتھ سلام کرنا ہے، نہ ہی ان کے سلام کا جواب دینا ہے۔ اب حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رات ہوئی، میں سو گیا، جب صبح کا وقت ہوا تو میں گھر سے باہر نکلتا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں، میرے ساتھ کوئی بولتا ہی نہیں، میں سلام کرتا ہوں، کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا۔ میں بڑا پریشان، کیونکہ صحابہ کرام نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ماننا تھا، تو میں بڑا پریشان کہ یہ ہو کیا گیا، کون کیوں میرے ساتھ کیوں نہیں بول رہے۔ تو میرے ایک قریبی دوست تھا، میں ان کے پاس گیا، جا کر ان کے پاس بیٹھنے لگا تو انہوں نے کہا کعب رک جاؤ، جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت نہیں دیتے ہم آپ کے ساتھ نہیں بولیں گے۔ اب حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا، سب سے بڑی پریشانی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں، بہت بڑی پریشانی، اس کے بعد کوئی میرے ساتھ بولتا نہیں، اب میں کیا کروں۔ اب حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 40 دن گزر گئے اسی حالت میں کہ کوئی میرے ساتھ نہ بولا۔
جب 40 دن گزر گئے تو ایک صحابی میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی کو اس کے گھر بھیج دو۔ اب حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاس ایک بیوی تھی جس کے ساتھ میں بولتا تھا، بات چیت کرتا تھا، اب وہ بھی چلی گئی، کیونکہ میں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا تھا، میں نے اس کو بھی ان کے گھر بھیج دیا۔ جب وہ چلی گئی ان کی بیوی تو وہ تنہا رہ گئے، اکیلے رہ گئے، کوئی ان کے ساتھ نہ بولے، وہ کسی کے ساتھ سلام کریں کوئی سلام کو جواب نہ دے، یہاں تک کہ 50 دن گزر گئے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دن وہ لمحے ہمارے اوپر ایسے تھے جیسے کہ پریشانیوں کا انبار ٹوٹ پڑا ہو، آسمان ٹوٹ پڑا ہو، میں بڑا پریشان تھا۔ جب 50 دن گزرے تو ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بیٹھے تھے کہ وحی نازل ہوئی کہ ہم نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، آپ بھی ان کو معاف فرما دیجئے۔ اب ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی زوجہ مطہرہ بیٹھی تھی، کہنے لگی کہ یا رسول اللہ مجھے آپ حکم دیں، میں بھی جاتی ہوں کسی کے ذریعے انہیں بتا آتی ہوں، ان کی رات اچھی گزر جائے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے دیکھو رات کا وقت ہے، سکون ہے، ہر کوئی سویا ہوگا، جب آپ یہ بات کریں گے تو شور سا مچ جائے گا، ہلچل مچ جائے گی، لہذا رہنے دو، میں صبح بتا دوں گا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رات میں بڑا بے چین تھا اور رات کو جلدی ہی میں اپنے مکان کی چھت پر جا کر بیٹھ گیا، جو اس وقت مکان ہوا کرتے تھے، بڑی بے چینی کے عالم میں تھا کہ جب تھوڑی سی صبح ہوئی، تہجد کا وقت ہوا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہاڑی پر چڑھ کر اعلان فرمایا کہ اے کعب تمہیں مبارک ہو، تمہاری توبہ اللہ اور اس کے رسول نے قبول فرما لی۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میں دوڑا مسجد کی طرف، وہاں جا کر میں کیا دیکھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ کرام کا حلقہ لگا ہوا ہے اور آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ جب میں وہاں گیا تو سب کھڑے ہو گئے اور صحابہ کرام مجھے مبارکباد دینے لگے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا، مبارکباد دی، فرمایا کہ کعب تمہیں مبارک ہو، تمہاری توبہ اللہ اور اس کے رسول نے قبول فرما لی۔ آپ دیکھیں وہ کیسا منظر ہوگا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گلے سے لگایا ہوگا، سینے سے لگایا ہوگا۔ تو جب سینے سے لگایا تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اونچا مقام کیوں عطا فرمایا؟ مجھے اس لیے عطا فرمایا کہ میں نے مشکل وقت میں جھوٹ نہیں بولا، سچ کا سہارا لیا۔ میں چاہتا میں جھوٹ بول سکتا تھا، کوئی بھی عذر پیش کر دیتا، میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے سچ کا سہارا لیا۔ بے شک میرے اوپر تھوڑے سے مشکلات آئی لیکن میں نے جھوٹ نہ بولا، جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آج مجھے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے جب ہمارے اوپر کوئی مشکل وقت آ جائے، کسی بھی قسم کا مشکل وقت ہو، ہم جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ سے نفرت کریں، سچ بولیں، سچائی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔